1958 کے آخری دنوں کا ذکر ہے کہ یورپ کے چند ملاحوں نے بڑی بڑی مچھلیوں کے شکار کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ ستارہ مشرق نام کے ایک جہاز پر سوار تھے۔ انہوں نے 2 کشتیاں جہاز سے سمندر میں اتاری اور ان پر سوار ہو کر مچھلیوں کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ ان کو فاک لینڈ جنوبی جزیروں میں سمندر کے ساحل پر تقریباً 3 میل دور ایک بڑی وہیل مچھلی نظر آئی۔ ان ملاحوں نے اپنی کشتی اس مچھلی کے پیچھے لگا دی اور اس کے قریب پہنچ کر اس پر لوہے کے وزنی کانٹے پھینکے۔ مچھلی نے زخمی ہو کر بھاگنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ ایک طرف مڑی، اس کی 12 فٹ لمبی دم نے ایک کشتی کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کشتی پر 2 ملاح سوار تھے۔ ایک تو اتفاقاً سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور دوسرے کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس ملاح کا نام بارکلے تھا۔ دوسری کشتی والوں نے یہی سمجھا کہ تباہ ہونے والی کشتی کے دونوں سوار بھی کشتی کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے مچھلی کا پیچھا بالکل بھی نہیں چھوڑا اور آخر کار اس مچھلی کو شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس کو جہاز کے ساتھ باندھ کر ساحل پر لائے اور جہاز کے سارے آدمی کلہاڑیوں سے اس مچھلی کو چیر پھاڑ میں مشغول ہو گئے۔ وہ سارا دن اسی کام میں جٹے رہے اور کچھ نے تو رات گئے تک اس پر کام کیا، لیکن مچھلی کا بڑا حصہ ابھی باقی رہ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھے اور انہوں نے اسی کام میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں مردہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید اس مچھلی کے پیٹ میں کوئی چھوٹی شارک مچھلی ہے جسے ویل مچھلی نے نگل لیا ہوگا اور اب وہ اس کے پیٹ سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک کے بجائے 2 مچھلیوں کا مل جانا ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہوں نے ویل مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں شارک مچھلی نہیں تھی، بلکہ اس کی بجائے ان کا ساتھی بارکلے تھا۔ وہ تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا اور بالکل بے ہوش تھا۔ ملاحوں نے اسے فوراً جہاز کے عرصے پر پہنچایا اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آ گیا، لیکن دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سے محروم ہو چکا تھا۔ جہاز کے اسپتال میں اس کا علاج کیا گیا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اس کی حالت سدھرنا شروع ہو گئی۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کو پوری طرح ہوش آ گیا اور جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کا حال اس نے یوں بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایسی آواز محسوس کی جو تیز ہوا کے چلنے سے پتوں وغیرہ کے اڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز ویل مچھلی کے دم ادھر ادھر مارنے کی آواز تھی۔ اس آواز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے پانی کا دباؤ ایک جانب کھینچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میرے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا اور اس کھچاؤ سے بچنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اچانک گہری تاریکی میں غرق ہو گیا اور یوں محسوس ہوا کہ ایک نرم راستے سے گزر رہا ہوں جس میں حد درجہ تک پھسلن تھی۔ یہ کیفیت 2-3 سیکنڈ رہی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کافی کھلی جگہ پہنچ گیا ہوں جس کے ارد گرد دیواریں کھڑی ہیں۔ میں نے ان دیواروں کو ہاتھوں سے چھوا تو وہ بہت نرم تھی اور چکنی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس سے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں سانس لے رہا تھا۔ سانس لیتے وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک خاص قسم کی حرارت میرے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ جو وقت گزرتا گیا میں کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں ہوش کھو بیٹھا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھیں کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ ستارہ مشرق جہاز جب وطن پہنچا تو بارکلے کو ایک اعلیٰ درجے کے اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں چند دن کے اندر اس کی صحت پوری طرح درست ہو گئی اور وہ چاقو چبند ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی تو ساری دنیا میں شور برپا ہو گیا۔ لوگ دور دور تک بارکلے سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں سے جہاں اس واقعے کو انتہائی حیرت انگیز قرار دیا گیا، وہاں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سے واقعات ہیں جن میں شک کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قبل ملک شام میں اشور نام کی ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم کا سب سے بڑا شہر نینوا تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے اور بتوں کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، اور بھی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام سالہ سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، بتوں کو مت پوجو اور ان کاموں سے باز آ جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مگر ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بنانے لگے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی ضد سے تنگ آ کر اللہ سے ان پر عذاب بھیجنے کی دعا کی، اور پھر ان لوگوں کو بتایا کہ آج سے تیسرے دن بعد اللہ کی نافرمانی تم نے کی تو تم کو عذاب ملے گا۔ وہ اس سے خفا ہو کر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آدھی رات شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے شہر سے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ان پر ضرور آئے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر جب وہ ان کو تلاش نہ کر پائے تو سب اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر روتے دھوتے شہر نینوا سے باہر صحرا میں آ کر رہنے لگے اور رو رو کر سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کریمی سے ان کی توبہ قبول کر لی، اور یوں ان کے عذاب سر سے ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے اور اسے پار کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا میں کچھ دور گئی تو اچکولے کھانے لگی، کیونکہ اس میں گنجائش سے زیادہ مسافر موجود تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اچکولے کھانے کی وجہ یہ تھی کہ طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ لیا تھا۔ کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق خیال کیا کہ کشتی کے اچکولے کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں اترے گا کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ باقی رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جب ان کی باتیں سنی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ غلام تو میں ہی ہوں جو اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل کھڑا ہوا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے دریا میں گرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن کشتی والے ان کو دریا میں گرانے پر بالکل بھی تیار نہ تھے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر دوسری بار، یہاں تک کہ تیسری بار قرعہ ڈالا گیا تب بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اب وہ دریا میں ڈال دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جو ہی وہ دریا میں ڈالے گئے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر دعا پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اس کے حکم کے ساتھ مچھلی نے ان کو زندہ سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ساحل پر ان کو ایک بیل دار درخت کا سایہ مل گیا۔ جلد ہی ان کی کمزوری اور بیماری جاتی رہی جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ان کو ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ اب ان کی قوم بالکل سدھر گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مان لیا تھا۔ ایمان کے بعد یہ قوم کافی عرصہ تک اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر قائم رہی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے پہلے سے کہیں بڑھ کر عطا کیا۔ یہ دنیا کی ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ کا عذاب ٹل گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبے عرصے تک اسے زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازا۔